وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد احسان آپ کی خدمت میں منہاج العربیہ حصہ اول کا 11واں سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں اور دوسرے احباب تک اس پیغام کو پہنچانے میں دل کھول کر ہمارا تعاون کریں۔ بلا کسی تاخیر کے سبق شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 11 ھذا رسم، یہ تصویر ہے۔ ھذا الرسم جمیل جدا، یہ تصویر بہت خوبصورت ہے۔ ما فی الرسم یا عزیز، اے پیارے تصویر میں کیا ہے؟ فی الرسم قفص، تصویر میں پنجرہ ہے۔ ما فی القفص، پنجرے میں کیا ہے؟ فی القفص طائر، پنجرے میں پرندہ ہے۔ اذالک الطائر ببغاء، کیا وہ پرندہ طوطا ہے؟ نعم ذالک الطائر ببغاء، ہاں وہ پرندہ طوطا ہے۔ کیف ذالک الطائر، وہ پرندہ کیسا ہے؟ ہوا جمیل جدا، وہ بہت خوبصورت ہے۔ لمن ھذا القفص، یہ پنجرہ کس کا ہے؟ ھذا القفص لفرید، یہ پنجرہ فرید کا ہے۔ اس سبق میں 2-3 چیزیں ہمارے لیے نئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جداً کا استعمال۔ جداً کا استعمال اس وقت کریں گے جب کسی لفظ کے معنی میں زیادتی مقصود ہو۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یہ پردہ بہت خوبصورت ہے، تو اس بہت کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے جمیل کے اوپر جداً کا اضافہ کریں گے اور کہیں گے ھذا الرسم جمیل جدا۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں یہ سبق بہت مشکل ہے، تو اب صعب کے اوپر جداً کو بڑھا دیں گے اور کہیں گے ھذا الدرس صعب جدا۔ کبھی کہتے ہیں وہ لڑکا بہت محنتی ہے، اب محنت کے اوپر، مجتہد کے اوپر جداً کا اضافہ کہیں گے اور کہیں گے ذالک الولد مجتہد جدا۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں یہ کتاب بہت سستی ہے، رخیص کے اوپر جداً کا اضافہ کریں گے اور کہیں گے ھذا الکتاب رخیص جدا۔ کبھی کہتے ہیں وہ قلم بہت قیمتی ہے، اب ثمین کے اوپر جداً کا اضافہ کریں گے اور کہیں گے ذالک القلم ثمین جدا۔ تو امید ہے کہ جداً کا استعمال آپ اپنے جملوں میں آسانی سے کر لیں گے۔ دوسرا یا عزیزو، یا عزیزو کے معنی اے پیارے۔ اس کے ذریعے، یا کے ذریعے آپ کسی بھی شخص کو مخاطب کر سکتے ہیں، یعنی آواز دے سکتے ہیں کہ یا فلاں، یا راشد اے خالد، یا خالد اے، یا راشد اے راشد، یا خالد اے خالد، یا صفوان اے صفوان، یا تابش اے تابش۔ تو یا کے ذریعے سے کسی شخص کو مخاطب کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے۔ اب نام کے اوپر جب یا کو داخل کریں گے تو اس وقت ایک چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ نام 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک نام تو مفرد ہوتا ہے اور دوسرا نام مرکب ہوتا ہے۔ مفرد بولے ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، اور بعض نام ایسے ہوتے ہیں جو 2 کلموں سے مرکب ہوتے ہیں، 2 کلموں سے ملے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر راشد، خالد، جمال، احسان، عفان، صفوان، یہ سب کے سب ایک ہی کلمہ سے ہیں، ایک ہی کلمہ ہے۔ لیکن ایک دوسرا نام عبد الرحمن، اسی طریقے سے عبداللہ، عبد الرحیم، عبد الصمد، عبد اللطیف، یہ 2 کلموں سے مرکب ہے۔ عبد ایک الگ لفظ ہے اور لطیف الگ لفظ ہے۔ عبد الگ لفظ ہے، مالک الگ لفظ ہے، عبد الگ لفظ ہے، اللہ الگ لفظ ہے، اور ان دونوں کو ملا کر کے ایک نام بنا لیا گیا۔ تو جس وقت ایک کلمہ والے لفظ پر یا حرف ندا کو داخل کریں گے اس وقت اس کلمے کے آخر حرف پر پیش آئے گا اور کہیں گے یا راشدو، یا خالدو، یا صفوانو، یا تابشو۔ لیکن جس وقت ہم 2 کلموں والے حرف پر یا حرف ندا کو داخل کریں گے تو پہلا کلمہ جو 2 کلموں سے مرکب ہے تو پہلا کلمہ کے آخر حرف پر زبر آئے گا۔ مثال یا عبد الرحمن، یا عبد اللہ، یا عبد اللطیف، یا عبد الصمد، اس طریقے سے استعمال کیا جائے گا۔ اس کو آپ جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ جملوں میں استعمال کرنے میں یا تو آپ اس کو شروع میں استعمال کریں یا آخر میں استعمال کریں۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ اے راشد، کرسی پر کون بیٹھا ہے؟ تو یا راشد من جالس علی الکرسی، اے راشد کرسی پر کون بیٹھا ہے۔ اس کو آپ پلٹ دیں اور کہیں من جالس علی الکرسی یا راشد، اے راشد کرسی پر کون بیٹھا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں اے خالد کلاس میں کون ہے؟ یا خالد من فی الفصل، یا من فی الفصل یا خالد۔ تو اے خالد یا خالدو کو آپ جملے کے شروع میں لا سکتے ہیں اور چاہے تو جملے کے آخر میں بھی لا سکتے ہیں۔ تیسری چیز آپ کے لیے لمن ھذا القفص اور ھذا القفص لفرید، اس طریقے کا استعمال بہت ہوتا ہے۔ کبھی آپ کہتے ہیں کاپی کس کی ہے تو آپ کہیں گے لمن
الکراسہ، کبھی آپ کہتے ہیں کتاب کس کی ہے، لمن الکتاب، کتاب کس کی ہے، کبھی آپ کہتے ہیں قلم کس کا ہے، لمن القلم، لیکن جس وقت آپ کو یہ کہنا ہے یہ کاپی کس کی ہے تو ہذہ الکراسہ کے اوپر لمن کا اضافہ کر دینا ہے، اس لیے کہ یہ کاپی کے لیے آپ ہذہ الکراسہ بڑھائیں گے، اور یہ کاپی یعنی ہذہ الکراسہ کے اوپر لمن کا اضافہ کریں گے تو خود بخود یہ معنی تیار ہو جائے گا یہ کاپی کس کی ہے۔ مثال کے طور پر یہ قلم، اب ھذا القلم، اس ھذا القلم کے اوپر لمن کا اضافہ کریں گے تو ترجمہ ہوگا لمن ھذا القلم، یہ قلم کس کا ہے۔ ھذا الکتاب، یہ کتاب، ھذا الکتاب کے اوپر آپ لمن بڑھا دیں گے تو ترجمہ ہوگا یہ کتاب کس کی ہے۔ تو لمن کا معنی کس کی ہے، اور جس چیز پر اس کو بڑھائیں گے وہ خود بخود وہ معنی تیار ہو جائے گا۔ جواب دینے کے لیے ھذا القفص لفرید، آپ بھی اسی طریقے کو استعمال کریں گے، ھذا الکتاب لزید، ھذا القلم لفلان، ھذہ الکراسۃ لراشد لخالد، تو جس کی کتاب ہوگی، جس کی کاپی ہوگی، جس کا قلم ہوگا، جس شخص کی وہ چیزیں ہوگی، اس شخص کے اوپر لام داخل کریں گے اور آپ کا معنی تیار ہو جائے گا۔ اسئلہ، کیف ذلک الرسم، وہ تصویر کیسی ہے، آپ جواب دیجئے ذلک الرسم جمیل جدا، وہ تصویر بہت خوبصورت ہے۔ این الطائر، پرندہ کہاں ہے، آپ جواب دیجئے الطائر فی القفص، پرندہ پنجرے میں ہے۔ اہو لفرید، کیا وہ فرید کا ہے، نعم ہو لفرید، ہاں وہ فرید کا ہے۔ اہو اسود، کیا وہ کالا ہے، آپ جواب دیجئے وہ کالا نہیں ہے، لا ہوا اسود، وہ کالا نہیں ہے۔ اہو جمیل، کیا وہ خوبصورت ہے، اب جواب دیجئے نعم ہوا جمیل، ہاں وہ خوبصورت ہے۔ اہو ببغاء، کیا وہ طوطا ہے، نعم ہوا ببغاء، ہاں وہ طوطا ہے۔ اذالک القفص کبیر، کیا وہ پنجرہ بڑا ہے، آپ جواب دیجئے نعم ذالک القفص کبیر، ہاں وہ پنجرہ بڑا ہے۔ ھذا الدرس صعب، یہ سبق، کیا یہ سبق مشکل ہے، آپ جواب دیجئے لا ھذا الدرس لیس بصعب، نہیں یہ سبق مشکل نہیں ہے۔ ترجمہ کرو، یہ کتاب کس کی ہے، لمن ھذا الکتاب، طوطا کس کا ہے، لمن الببغاء، فرق سمجھ میں ہونی چاہیے، یہ طوطا کس کا ہے تو اس وقت آپ بڑھاتے لمن ھذا الببغاء، لیکن صرف یہ کہنا طوطا کس کا ہے، لمن الببغاء۔ وہ پنجرہ کس کا ہے، لمن ذالک القفص، ذالک القفص وہ پنجرہ، اور ذالک القفص کے اوپر لمن کا اضافہ کرنا تھا، لمن ذالک القفص، وہ پنجرہ کس کا ہے۔ یہ تصویر کیسی ہے، کیف ھذا الرسم، کیف ھذا الرسم، یہ تصویر کیسی ہے، کیا وہ گھر خوبصورت ہے۔ هل ذلك البیت جمیل، هل ذلك البیت جمیل، اب حل کو ہٹا کر کے آپ حمزہ مفتوحہ کا استعمال کریں، اذالک البیت جمیل، کیا وہ گھر خوبصورت ہے۔ یہ چوہا بہت موٹا ہے، هذا الفار سمین جدا، هذا الفار سمین جدا، وہ بلہ بہت دبلا ہے، ذلك القط هزیل جدہ، ذالک القط ہزیل جدہ، وہ لڑکا کالا ہے، ذالک الولد اسود، یہ آدمی گورا ہے، ھذا الرجل ابیض، اسلام دین ہے، الاسلام دین، یہ دین بہت سہل ہے، ھذا الدین سہل جدہ، مشکل نہیں، لا صعب، اب پورا کو ملا دیجئے، یہ دین بہت سہل ہے مشکل نہیں، ھذا الدین سہل جدہ لا صعب، یہ دین بہت آسان ہے مشکل نہیں۔ کیا یہ کتاب قرآن ہے، ھذا الکتاب قرآن، هل هذا الكتاب قرآن، ہاں یہ کتاب قرآن ہے۔ نعم هذا الكتاب قرآن، ہاں یہ کتاب قرآن ہے، اور وہ مبارک ہے، وهو مبارک، وهو مبارک۔ اے فرید یہ سبق کیسا ہے، یا فرید کیف هذا الدرس، کیف هذا الدرس یا فرید، شروع میں بتایا کہ آپ اے فرید یعنی نام کو چاہے تو آپ جملے کے شروع میں استعمال کریں اور چاہے تو جملے کے آخر میں استعمال کریں، کیف هذا الدرس یا فرید، یہ یا فرید کیف هذا الدرس، یہ سبق آسان ہے مشکل نہیں، هذا الدرس سهل لا صعب، هذا الدرس سهل لا صعب۔ امید ہے کہ یہ سبق بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مشق کریں اور جو بھی تعبیرات جملے کے اندر آ جاتے ہیں اس پر خوب مشق کرنے کی کوشش کریں۔ السلام